الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ پچھلی نشست میں سورہ جمعہ کی 5ویں آیت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اسی کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں گفتگو ہو رہی تھی یحمل اسفارا کے بارے میں، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہے وہ گدھا جس پر کتابوں کا گٹھڑ ہے۔ تو جیسے کہ عام طور پر بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے مکالمات فلاطون کی جلدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کسی گدھے کی پیٹھ پر لاد دی جائیں تو وہ فلسفی نہیں بن جائے گا، حکیم اور دانا نہیں بن جائے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی استفادہ اس سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے بہت خوبصورت شعر فارسی کا، نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند۔ انسان بھی جو اسی کی اگر وہ اسی کی مثال بنا ہوا ہو، عالم بہت بڑا ہے، معلومات کا بڑا خزانہ ذہن کے اندر ہے، پوری ایک لائبریری اپنے دماغ کے اندر سجا رکھی ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی شخصیت کے اندر وہ علم رچ بس نہیں گیا ہے، اس کی اپنی شخصیت کا وہ ایک حصہ اور جزو لا ینفک نہیں بن گیا ہے، تو پھر مثال وہی ہے کہ نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے ورو کتابیں چند۔ ایک چار پایا ہے اور چوپائے کے اوپر کتابوں کی گگٹھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ قابل غور ہے، اس لیے کہ یہود نے کبھی تورات کی تکذیب اپنی زبان سے تو نہیں کی، تکذیب جو کی اپنے عمل سے کی۔ اس اعتبار سے تکذیب کے گویا کے دو درجے ہو گئے، ایک تکذیب ہے قولی اور قانونی اور ظاہری، کھلم کھلا کہنا یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، اس کتاب کو میں منزل من اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ کسی انسان کی تصنیف ہے۔ چلیے کھلم کھلا اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ تکذیب کر رہے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ خلل دماغی کا عارضہ آپ کو ہو گیا ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ نظر آتا ہے یا تو کوئی شیطان اور جن ہے جو آپ پر مسلط ہو گیا ہے، یا ایسے ہی ہیلوسینیشنز ہے، ہم نہیں مانتے کہ کوئی کلام آسمانی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو آپ پر کسی فرشتے کے ذریعے سے پہنچ رہا ہو اور نازل ہو رہا ہو۔ یہ تکذیب ہوئی ظاہری، قولی، قانونی۔ ایک تکذیب ہے عملی اور حالی، اپنے حال سے تکذیب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا بنانے والا علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، حکیم ہے۔ یہاں کوئی شے نہیں، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں کہ جو پرپز لیس ہو، بیکار ہو، بے مقصد ہو، جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔
ہر شے جو ہے اپنی جگہ پر بہت صحیح فٹ ہے، ہر شے کا ایک مصرف ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے، تو معلوم ہوا کہ بنانے والی ذات جو ہے وہ حکیم ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے کا علم رکھنے والی ہے۔ تو جیسے کہ تصویر جو ہے اپنی زبان حال سے اپنے مصور کی یا تو مہارت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے، مہارت بول بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑا ماہر ہے میرا بنانے والا، اور یا یہ کہ اس کے اناڑی پن کا اقرار کر رہی ہے۔ تو یہ جو زبان حال ہے ہر شے کو اللہ نے عطا کی ہے، تو ایک حال سے انسان کسی شے کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حالی تکذیب تھی، یہ عملی تکذیب تھی کہ جو یہود نے کی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، جیسے کہ مثلاً ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا۔ کہاں ایمان ہوا پھر؟ قرآن نے تو اسے حرام قرار دیا ہے، آپ اس میں ملوث ہیں، اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کی اپنے عمل کے ذریعے سے تکذیب کر دی ہے۔ اس میں پھر ایک خاص مفہوم بھی ہے، اور وہ خاص مفہوم جو یہود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئیاں بھی تھیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں تھیں۔ انہوں نے جو تکذیب کی ہے تورات کی وہ اس پہلو سے بھی کی ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت کا مفہوم عام ہے، وہ تو یہ ہے کہ تورات پر عمل نہ کرنا، تورات کو چھپانا، تورات کو عام نہ کرنا، تورات کی توضیح و تبیین نہ کرنا، بلکہ اسے چیستہ بنا دینا، اس کو چھپا کر رکھنا، تخفونہ کثیرا، اس کے اکثر حصے کو چھپا لینا، یہ تو گویا کہ وہ تکذیب حالی اور تکذیب عملی ہے، عام مفہوم ہے۔ اور ایک خاص مفہوم کیا ہے؟ تورات کے مصدق اور مصداق بن کر آئے حضرت مسیح علیہ السلام بھی، کہ جو پیشین گوئیاں تھیں کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ آنے والا ہے، اور بہت سے انبیاء جو ہے بنی اسرائیل کے وہ پیشین گوئی کرتے چلے آئے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو ہم سابقہ صورت میں پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میری دو حیثیتیں ہیں، ایک تو میں مصدق اور مصداق بن کر آیا ہوں، تصدیق بھی کر رہا ہوں کہ تورات اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، اور مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشین گوئیوں کا کہ جو تورات میں وارد ہوئی، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے۔ اسی معنی میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ حضور جو آئے ہیں تو وہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں، مصداق بن کر آئے ہیں۔ قرآن جو نازل ہوا ہے تو وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے بھی آیا ہے، اور مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا کہ جو پیشین گوئیاں در حقیقت تورات میں موجود تھیں، انجیل میں موجود تھیں۔ ان کو حضور کو اب نہ ماننا گویا کہ یہ تعویل خاص ہوگی تکذیب تورات کی، کہ انہوں نے تورات کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ ان پیشین گوئیوں کے مصدق اور مصداق بن کر جو آئے، چاہے وہ حضرت مسیح تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور چاہے وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی انہوں نے تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو، اب دیکھیے الظالمین الف لام لگا ہوا ہے، لہذا یہاں پر ایسے کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ کوئی شخص آج گمراہ ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کل اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ اگر ہدایت جو ہے وہ ضد پر نہیں ہے، اڑا ہوا نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو نہیں جگایا جا سکتا۔ وہ لوگ جو سب کچھ جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہوں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ورنہ ایک شخص ہے لا علمی میں، غلط فہمی میں، ناواقفیت میں انکار کر رہا ہے، اسے تو ہدایت مل جائے گی، اگرچہ اب تک جو بھی ایام جاہلیت اس کے ہیں اس میں وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو یہاں الف لام لگا کر اللہ ایسے ظالموں کو، اور زبردستی کے لفظ کا میں نے اضافہ کیا کہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ صف میں یہ دو آئے ہیں، دو آیات کے اختتام پر۔ آیت نمبر 5 ختم ہوتی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آیت نمبر 7 ختم ہوئی واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اگلی جو دو صورتیں ہیں یہ سورہ جمعہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اگلی ہے سورۃ المنافقین، ان دونوں میں آپ دیکھیں گے پھر وہ دونوں آئے ہیں، لیکن یہاں سورہ جمعہ میں آیا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ سورہ منافقین میں آئے گا
جو کہ ہم اس سورہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اگلی وہ سورت بھی شامل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں خاص طور پر اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تکذیب حالی کہ جو یہود نے کی اور جو ہمارے لیے بطور نشان عبرت قرآن مجید میں بیان کی گئی، اب ہم ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے ساتھ کیا رہا ہے۔ اور اس میں تاریخی اعتبار سے بھی ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ یہ تکذیب حالی اور تکذیب عملی جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو حدیث حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے حاملین قرآن، اے قرآن پر ایمان کے دعوے دارو، لا تتوسط القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ نہایت جامع تعبیر ہے یہ، اور ذو معنیین ہے، دو معنی اس کے ہیں۔ تکیہ وہ ہے جس پر انسان سہارا لیتا ہے، تو ایک حامل کتاب امت جو ہے اسے اپنا ذہنی سہارا بنا لیتی ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، یہ گویا کہ ایک ذہنی سہارا بنا لیا، اور اس ذہنی سہارے کی وجہ سے عمل سے غافل، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، بنا کے تفضیل کا بہانہ، جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا۔ تو ایک تو سہارا بن گیا، اور دوسرے یہ کہ تکیہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہود کے بارے میں بھی آیا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو تکیہ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو لا تتوسط القرآن، یہ وسادہ نہ بنا لو، تکیہ نہ بنا لو، صرف اسے اپنے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی سہارا نہ بنا کر بیٹھ جانا، اسے اپنی فضیلت کی بنیاد بنا کر عمل سے غافل نہ ہو جانا، اس کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جانا، اور یہ کہ اسے کہیں اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا، جیسے کہ تم سے پہلی امت نے تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ اچھا، اگر یہ لا تتوسط القرآن پر عمل کرنا ہے، اگر اسے نہیں پھینکنا ہے، اسے ذہنی سہارا نہیں بنانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ چار باتیں حضور نے بیان کی، اور یہاں بھی میں نے کئی مرتبہ ایک بات عرض کی ہے، قرآن مجید میں بھی مثالیں اس کی بہت موجود ہیں۔ چار باتیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، چار باتیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار باتیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، چار باتیں۔ اس کی اور مثالیں بہت ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے چار باتیں حضور نے فرمائی، یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن۔ اب چار باتیں کیا آ رہی ہیں؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں، نہ رات خالی رہے اس کی تلاوت سے بالکل محروم رہے، اور نہ دن بالکل خالی رہ جائے۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ نمبر دو، وَافْشُوهُ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، چہار دانگ عالم کو اس کو نور سے منور کر دو۔ وَتَغَنَّوْهُ، تغنوہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، غنا کے دو مفہوم موجود ہیں، اردو میں بھی غنا موسیقی کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، جس طریقے سے کہ بارش سے، پانی سے کھیتی جم جاتی ہے زمین میں، اسی طریقے سے یہ موسیقی جو ہے دلوں کے اندر نفاق کو جما دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا موسیقی کے بارے میں۔ تو غنا یہ بھی ہے، اور غنا اس کو بھی کہتے ہیں، انسان جو ہے غنی ہے نفس کا، یعنی اس میں ایک احتیاج والی بات نہیں ہے وہ، بلکہ کسی شے سے وہ ایک طرح سے مستغنی ہو گیا ہے۔ تو یہ استغنا جو ہے یہ بھی مادہ تو وہی ہے غنی، تغنو ہو، اس کے دونوں مفہوم ہوئے۔ ایک تو وہ جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، اب قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن صوت عطا فرمایا ہے، اچھی آواز دی ہے، تو اس اچھی آواز کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اچھے سے اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھو۔ یہ محفل سماع ہونی چاہیے مسلمانوں کی، کسی اچھے قاری سے جو صحیح طرح قرآن پڑھ رہا ہو، بیٹھ کر قرآن مجید جو ہے اس کی قرأت سنی جائے، یہ محفل سماع ہے۔ وہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، وہ اشعار میں نے مولانا
شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے یہ اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے حواشی میں نقل کیے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ قوالی سنی جائے یا کوئی اور گانے سنے جائیں، حسن الصوت بالقرآن. اور بڑی ایک عجیب حدیث آئی ہے، حضور نے فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن الصوت بالقرآن. اللہ کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن کو. اگر کوئی اچھا شخص پڑھ رہا ہے تو خود اللہ سنتا ہے اور بڑی توجہ سے سنتا ہے. اب یہ میں نے کان لگانے کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تجسیم اور تجسم کا شائبہ آ جاتا ہے، لیکن محاورہ ہماری زبان کا کان لگا کر سننا. ما اذن اللہ لشیء، اذن کہتے ہیں کان کو. نہیں اللہ کان لگاتا کسی شے کے لیے جیسے کہ کان دھرتا ہے لحسن الصوت بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ اچھی آواز اگر. تو یہ تغنو کا ایک مفہوم تو یہ ہے. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا ہے، اب ہر شے سے مستغنی ہو جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور بڑی دولت بھی ہے دنیا میں اس قرآن کی دولت سے زیادہ وقیع اور زیادہ قیمتی. اگر یہ احساس تمہیں ہے تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کی اصل قدر کو نہیں جانا. یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے کہیں پڑھی ہے اور پڑھی بھی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً، کہ ان کی روایت کے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا. لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے پھر کافی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا حوالہ مل جائے، متن مل جائے. میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کسی جگہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی وہ یہ گمان کرے کہ کسی اور پر اللہ کا اس سے زیادہ فضل ہوا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. کسی کے پاس محل دیکھ کر، کسی کے پاس بڑی لمبی چوڑی کار دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی اور دنیاوی جو بھی دولت کے مظاہر ہیں اور ثروت کے جو بھی مظاہر ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے زیادہ خوش نصیب ہے مجھ سے، بشرطے کہ اسے اللہ نے قرآن دیا ہوا ہو، قرآن مجید سے وہ واقف ہو، قرآن کی عظمت سے واقف ہو، قرآن مجید کا علم اس کے ذہن میں ہو، اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ تعالیٰ کا فضل کو زیادہ ہوا ہے مجھ سے، تو اس نے قرآن مجید کی اصل قدر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پہچانی. تو یہ ہے تغنو ہو. اور آخری بات آپ نے فرمائی، 4 باتیں گنوا رہا تھا. یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، نمبر 1. وفشوہ، عام کرو اسے، نمبر 2. وتغنوہ، جس کے 2 مفہوم ہو گئے. اور چوتھی بات وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، وہی لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں بھی اختیار کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی چھاپ تو ہونی چاہیے حضور کے اپنے کلام میں. اور ہمارے ہاں جن شعراء نے قرآن کے اسالیب اختیار کی ہیں، عہد حاضر میں علامہ اقبال نے بکثرت قرآن مجید کے اسالیب کو اپنے اشعار کے اندر سمو لیا ہے، اور وہ ہمارے دل کے جا کر تار کو چھیڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہمارے دل کے اندر موجود ہے. اس کی عظمت، اس کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے، تو گویا کہ ہمارے دلوں کے اور ہماری روح کے جو تار ہیں ان کو چھیڑ دینے والے وہ اشعار ہوتے ہیں، خاص طور پر جن میں کہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا اسلوب آ گیا. تو وہی اسلوب جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حج کی اس آخری سے پہلی آیت کا ہے، وہ اس حدیث کا ہے. یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون. اس کے ضمن میں آپ کو ایک حوالہ اور ایک اقتباس سنا دینا چاہتا ہوں. یہ جو آیت مبارکہ سورہ فرقان میں آئی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول نے یا کہیں گے رسول، کہ دونوں مفہوم اس کے لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ فریاد کی، اللہ میری یہ قوم قرآن مجید سے روگردانی کر رہی ہے، اس نے اس کو یوں سمجھیے کہ لا یعبا بہی قرار دے دیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ بے معنی کلام ہے، مہجور اس کو بنا لیا ہے. اسی سے علامہ اقبال نے وہ لیا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی. اب دیکھیے وہی اسلوب آ گیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ لفظ لے آئے علامہ اقبال، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، ہے تو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. تو اس آیت پر جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے،
فرماتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں مصداق اول اور مصداق اصلی تو اس کے کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں قرآن کی قول سے بھی، نہیں مانتے اسے اللہ کا کلام۔ تاہم یہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اور اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کو تو نہیں پڑھ رہے، اور چیزیں پڑھ رہے، افسانے پڑھ رہے ہیں، روزانہ اخبار جو ہے اگر نہ پڑھیں گے تو پھر تو دل جو ہے اس کے اندر بے کلی اور بے چینی رہے گی، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے طبیعت کے اندر کوئی آمادگی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری پوری تحریک جو ہے جس کا آغاز ہوا اس انجمن خدام القرآن جو سن 72 میں قائم ہوئی ہے، لیکن تحریک کا آغاز تو سن 67-66 میں ہوا ہے، جو درس قرآن کے حلقے میں نے لاہور میں قائم کیے۔ اس پوری تحریک کے جو سب سے اہم اور دو بنیادی کتابچے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ میری یوں سمجھیے کہ یہ سن، آج میں دیکھ رہا تھا، یہ جنوری سن 1968 کی 2 تقریریں ہیں جو مسجد خضرہ سمن آباد کے 2 جمعوں میں نے کی۔ اس کے بارے میں چند باتیں آج جہاں چاہتا ہوں کہ اس کے مضامین کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے، تاکہ جو لوگ کتابچے نہیں پڑھتے اور آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے انہیں کچھ زیادہ جو ہے معلومات ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں، ان تک کچھ باتیں پہنچ جائیں، شاید کہ پھر وہ اس پورے کتابچے کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ کتابچہ یہ تقریریں جو میں نے کی تھی، یہ دور وہ ہے جو صدر ایوب صاحب کا زمانہ ہے صدارت کا، اور اس دور میں شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہو، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یہاں جن کی شاید پیدائش ہی بات کی ہے، نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کی اکثریت۔ اس زمانے میں جشن بہت منائے جا رہے تھے، جشن خیبر ہو رہا ہے اور جشن مہران ہو رہا ہے، اور یہ سارے جشن جو ہے یہ منائے جا رہے تھے۔ اور جشنوں میں ہوتا کیا تھا؟ رقص و سرود کی محفلیں ہیں، مینا بازار ہے، ایک نیا کلچر تھا جس کی ترویج ہو رہی تھی ان جشنوں کے ذریعے سے۔ اسی زمانے میں ایک جشن نزول قرآن منایا گیا، وہ 1400 سال ہو رہے تھے پورے قرآن مجید کے نزول کے آغاز کو، تو اس کا ایک جشن منایا گیا۔ اور اس جشن میں کیا گیا، بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، محفل قرات منعقد ہو رہی ہے، مقابلے ہو رہے ہیں اس نے قرات کے، اور ایک کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھا جا رہا ہے۔ وہ اب بھی موجود ہے، یہاں چیئرنگ کراس جو کہلاتا تھا وہاں پر وہ غالباً وہ نسخہ موجود ہے، وہ کئی من غالباً اس کا وزن ہے، سونے کے تاروں سے پورا قرآن لکھا ہوا، اس پر کتنی دولت صرف ہوئی ہوگی، کتنا پیسہ صرف ہوا ہوگا، لیکن بہرحال یوں سمجھیے کہ دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں ہم نے ایک کا اضافہ کر دیا، قرآن مجید سونے کے تاروں کا لکھا ہوا پورا قرآن ہم نے بنا لیا۔ اس وقت ذہن منتقل ہوا، اور اس وقت میں اصل میں اپنی اس پوری جد و جہد کا آغاز کر رہا تھا، تو اس حوالے سے ذہن منتقل ہوا، کیا قرآن مجید کے حقوق یہ ہے؟ کیا قرآن کے ضمن میں یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے؟ عظیم انقلاب جب برپا ہوا تو قرآن مجلد شکل میں بھی موجود نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ کس کے پاس پورا قرآن؟ یا تو سینوں میں محفوظ تھا قراء کے اور حفاظ کے، کس کے پاس پورا قرآن تھا؟ کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے کسی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ کاغذ تو یوں سمجھیے اس زمانے میں نہایت نایاب شے تھی، کوئی تھا جس کے پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں جو ہے وہ اونٹ کی کھال کی جو جھلی بنا لیتے ہیں، جس کی ایک بڑی جو ہے صنعت ملتان میں اب بھی موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ما بین الدفتین، ایک جلد کی شکل میں 2 گتوں کے مابین پورا قرآن، اور ایسا عمدہ لکھا ہوا، ایسی کتابت کے ساتھ، اور آرٹ پیپر پر چھپا، کس کے پاس تھا؟ لیکن انقلاب برپا ہو گیا، ایک ایسا انقلاب جس پر کہ میں حال ہی میں وہ منہج انقلاب نبوی پر جو تقاریر کی ہیں گواہیاں پیش کر چکا ہوں کہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ گمبھیر اور جامع انقلاب
جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، وہ برپا ہوا اس کتاب کے ذریعے سے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو در حقیقت قرآن مجید کا جو بھی اب یہ سونے کے تاروں سے لکھ لیا جائے یا حسن قرات کی اور مقابلہ حسن قرات کی محفل منعقد کر لی جائیں، یہ تو حقوق نہیں ہے۔ یہاں سے ذہن منتقل ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو جامع چیز میرے قلم سے آج سے 25 برس قبل نکلی تھی، پہلے زبان سے نکلی ہے تقریروں کی شکل میں، پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد میثاق میں سے شائع کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے کتاب کی شکل میں، یہ لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوا ہے یہ کتابچہ، اور ہماری پوری دعوت اور تحریک کے اندر اسے ایک بڑے اہم اور اساسی کتابچے کی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا اساسی کتابچہ سن 67 مئی کی میری تحریر تھی، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، وہ ایک اور اعتبار سے تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک تہذیب کا غلبہ ہے، مادہ پرستانہ تہذیب ہے۔ اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ قرآن مجید کی بنیاد پر ایک زبردست علمی تحریک برپا کی جائے، جو انٹلیکچوئلز میں جو اصل انٹیلیجنسیا ہے اس میں ایمان پیدا کرے۔ عوام میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ذریعے بھی ہیں موجود، لیکن انٹلیکچوئلز کا معاملہ اور برین ٹرسٹ کا معاملہ اور انٹیلیجنسیا کا معاملہ اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ تو وہ ہے کتابچہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اسے میں قرآن اکیڈمی کا کانسیپٹ تھا، اسی میں پھر یہ جو کتابچہ ہے اسی زمانے کا، اس میں در حقیقت قرآن مجید کے حقوق کو جو جامعیت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے 5 عنوانات کے تحت، اور اس کو ایک خوبصورت انداز میں یہاں پہ لکھا ہے۔ اسی زمانے میں فرصت بھی ہوتی تھی کہ میں اس پر وقت بھی لگا سکتا تھا۔ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، یہ ضروری ہے، یہ فرائض سب پر برابر نہیں ہے، حسب صلاحیت و استعداد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس میں جو ہے اس کا جو ایک مفہوم مخالف لے لیا جاتا ہے، اس کا جو منفی ایک اثر لے لیا جاتا ہے، ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو فارغ کیا، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے عدم صلاحیت کا بہانہ، حالانکہ وہی صلاحیت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ بڑے کامیاب تاجر ہیں، بڑے کامیاب وکیل ہیں، بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں، بڑے کامیاب انجینئر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے۔ یہ صلاحیت کا عذر جو ہے اس معنی میں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، صلاحیت تو اگر نہیں ہے کسی میں تو وہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی بیچارہ پیچھے رہتا ہے، گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، بمشکل گزارا کرتا ہے، آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ صلاحیت ہوتی ہے تو دنیا میں انسان بڑھتا ہے۔ تو صلاحیت کا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے، تاہم اپنی جگہ اصول یہی رہے گا، حسب صلاحیت و استعداد 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان و تعظیم، نمبر 2 تلاوت و ترتیل، نمبر 3 تذکر و تدبر، نمبر 4 حکم و اقامت، نمبر 5 تبلیغ و تبیین۔ اب اس میں سے چند باتوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ حوالے دے کر، ایمان و تعظیم، ایمان ہم سب جانتے ہیں، بارہا یہ مضامین ہمارے ہاں بیان ہو چکے ہیں کہ ایمان ایک ہے صرف زبان والا ایمان، اقرار باللسان، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ آخرت میں بھی اگر نجات ہے تو تصدیق بالقلب والے ایمان کے ذریعے سے نجات ہے۔ اقرار باللسان تو دنیا کی حد تک مفید ہے کہ ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا۔ دلی یقین والا ایمان ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ پوری گاڑی چل پڑے گی آگے۔ دلی یقین ہے تو آپ پڑھیں گے بھی، کیسے ممکن ہے نہ پڑھیں؟ دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنا وقت صرف نہ کریں؟ دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے آپ اس پر عمل نہ کریں؟ یہ ساری گاڑی چلے گی دلی یقین والے ایمان سے، اور دلی یقین والا ایمان جو ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کا پہلا مظہر ہوگا تعظیم، اس کی عظمت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ پھر اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو میں ابھی اس حوالے سے، جس کا متن تو مجھے نہیں مل سکا حدیث کا، میں نے عرض کیا کہ میں نے پڑھی ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ نے قرآن دیا ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل اور احسان ہوا ہے تو اس نے قرآن کی قدر کو نہیں جانا، قرآن کی عظمت اس پر منکشف نہیں ہے۔ تو ایمان و تعظیم، اور اسی میں ایک بہت عمدہ اور بہت اہم بحث ہے، یہ بحث فلسفیانہ بھی ہے اور یہاں بڑے سادہ الفاظ میں آ گئی۔ قرآن پر ایمان کا ذریعہ صرف قرآن ہے، خارج سے آپ قرآن پر ایمان، یقین والا ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن جب آپ پڑھیں اور یہ آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑے،
اور آپ کو اپنے اندر سے گواہی معلوم ہو کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تب آپ کو یقین پیدا ہو۔ میری فطرت کی سورس اور اس کلام کی سورس ایک ہے۔ ایک درویش ہیں، اگی میں رہتے ہیں، عبدالرؤف شاہ صاحب، وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور روح انسانی یہ گرائی ہے۔ جیسے کہ گرائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک گاؤں کے رہنے والے ہم وطن ایک جگہ سے آئے ہوئے ہوں، اگر ایک گاؤں کے دو آدمی کہیں لندن میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو جیسے لپکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اور بغل گیر ہوں گے، اور پھر وہ اپنے سارا حساب کتاب جوڑیں گے، ڈاک خانہ ملائیں گے اور خیر خبر معلوم کریں گے۔ وہی انداز ہے کہ یہ گرائی ہے، قرآن اور روح انسانی کہاں سے آئے؟ روح بھی قل الروح من امر ربی، امر رب ہے، یہ کلام رب ہے، در حقیقت یہی غذا ہے در حقیقت روح انسانی کی۔ اور جیسے کہ انسان پیاسا ہو، انتہائی پیاسا، پیاس میں پانی اسے ملا، اسے معلوم ہے کہ یہی چیز تھی جو مجھے درکار تھی، چاہے اسے کوئی فزیولوجی معلوم نہیں ہے کہ پیاس کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے، جسم میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں اس بیچارے کو، اسے یہ پانی میں کیا شے ہے جس کی وجہ سے میری وہ تمام کیفیات بدل گئی، کچھ نہیں معلوم، لیکن آپ نے پانی پیا، یہ آپ کو معلوم ہو گیا مجھے اسی کی ضرورت تھی، یہی میری احتیاج تھی۔ یہ یقین ہے در حقیقت جو ذاتی تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید پر یقین صرف قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اس کو پڑھتے ہوئے اگر محسوس ہو کہ دل گواہی دے رہا ہو کہ یہی ہے میری فطرت کی پکار، یہی ہے، یہی شے ہے جس کو کہ میری روح پہچان رہی ہے، یہ در حقیقت ریکگنیشن جو ہے، یہ انٹرنل ریکگنیشن ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حق جو ہے، یتلونہ حق تلاوتہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اس حق تلاوت میں ظاہر بات ہے اس کی تجوید بھی ہے، اچھی آواز سے پڑھنا بھی، وہ حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، زینوا القرآن باصواتکم ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن صوت بالقرآن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے تھے بہت خوش الحانی سے۔ ایک رات حضور گزر رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے، اور وہ تہجد میں رات کے وقت وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لہک لہک کر پڑھ رہے تھے۔ آپ دیر تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ صبح کو فجر میں پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا، یہ دوسرے ساز جو ہے تاروں کے بنے ہوئے یہ حرام ہے، مزامیر ان کو توڑنے کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک ساز ہے جو اللہ نے لوگوں کے مختلف لوگوں کے اندر بہرحال مختلف استعدادات کے اعتبار سے ہے، لیکن جس کی آواز اچھی ہے، جس کے اندر وہ مناسبت موجود ہے، اس کا ہدف بنانا چاہیے اور اس کو مصرف بنانا چاہیے قرآن مجید کے لیے۔ لیکن یہ کہ ان چیزوں میں تصنع، تکلف، مبالغہ یہ نہایت ناپسندیدہ اور نہایت مضر ہے۔ بعض لوگ تجوید میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں، بعض لوگ قرات میں پھر تکلف اور تصنع سے کام لیتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے پسندیدہ نہیں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نے اسی کتاب میں کوٹ کی ہے، اکثر و منافقی امتی قراءھا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اس وقت کے حساب سے قراء جو ہے صرف قاری، جو آج کل ہمارے جن کو ہم قاری سمجھتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ زبان عربی ہماری نہیں ہے تو قاری صرف ان کو کہتے ہیں جو مفہوم تو نہیں جانتے، عالم تو نہیں ہے، عربی نہیں پڑھی ہے، علوم نہیں پڑھے ہیں، قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا ہے تجوید کے ساتھ اور حسن قرات کے ساتھ، وہ قاری کہلاتا ہے، ورنہ دوسرے تو پھر عالم اور مولانا کہلائیں گے، قاری صرف ان کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں چونکہ زبان اپنی تھی تو قاری وہی ہوتا تھا جو قرآن کا علم بھی رکھتا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس پر اس کا عمل کرنا اس پر زیادہ لازم ہے، اور اگر کہیں اس قول اور فعل کے اندر کہیں تضاد ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی خلیج ہے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی منافقت کا جو سب سے بڑا حملہ تو اسی پر ہوگا۔ ایک آدمی ہے جو ناواقف ہے، ذمہ داریاں جانتا نہیں، وہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس سے نفاق پیدا نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے، وہ ادا نہیں کر رہا، اس کا نتیجہ نفاق ہو جائے گا۔ تو اکثر و منافقی امتی قراءھا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل ہے، وہ قرآن مجید کے جاننے والے، اس کے پڑھنے والے جو ہیں، سب سے بڑھ کر نفاق کا حملہ ان پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اب ان کا رتبہ سوا ہو گیا ہے،
ان کا مقام بلند ہو گیا ہے، اسی کے حساب سے اگر ان کا عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تو گویا کہ نفاق کے بیج بوئے گئے۔ تو تلاوت و ترتیل اسی میں حفظ ہے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے کے اندر اس کا جتنا زیادہ زیادہ حصہ بھی یاد کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ بن گیا، یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے، حالانکہ اس کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ہر شخص یہ سمجھیے کہ جتنا مجھے قرآن یاد ہے یہی میری اصل دولت ہے، اصل پونجی ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوں گے ان سے کہے گا کہ قرآن جو جنتی ہو جائیں گے، جن کا کہ حساب کتاب سے طے ہو گیا کہ اب یہ جنتی ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ اور تمہارے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں وہ آخری آیت تم پڑھو گے جو تمہیں یاد ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ بنے گا، اس سے بڑا اثاثہ، اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے۔ اس سے آگے چلیے تو پھر ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا۔ علم میں بھی میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل کی یہ تحریر ہے میری، اس میں بھی جو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید کی ہے ان کی جو تشریح ہو گئی ہے، قرآن کے لیے جو بنیادی اصطلاحات ہیں، واقعہ یہ ہے کہ آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سی بصیرت باطنی حاصل ہوگی۔ قرآن کے علم کے لیے لفظ علم بہت کم آیا ہے قرآن میں، دو الفاظ آئے ہیں، تذکر، تدبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ دو درجے ہیں فہم قرآن کے، ایک تذکر، نصیحت اخذ کر لینا، اس کے لیے اتنی عربی بھی انسان کو آتی ہو کہ قرآن سے براہ راست ہم کلامی ہو جائے، درمیان میں ترجمہ حائل نہ رہے۔ ترجمہ ذریعہ بن جاتا ہے ایک اعتبار سے کہ اس کا مفہوم آپ کو پہنچا دیتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے ترجمہ حجاب بن جاتا ہے، اس کی تاثیر کے راستے میں وہ حجاب ہے، پردہ بن گیا۔ تاثیر تو ہوگی اگر براہ راست از دل خیزت بر دل ریزت آپ کے دل پر نازل ہو، جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ورنہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، متن پڑھا پھر ترجمہ دیکھا، پھر حواشی دیکھے، پھر گئے، پھر متن پڑھا، پھر کوئی اس کے اندر نشان آ گیا، یہ ترجمہ دیکھو یا حواشی، یہ ٹوٹا ہوا، یہ جو اس طریقے سے کٹا پھٹا جو قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اس سے یہ کہ کچھ مفہوم تو آپ کو حاصل ہو گیا، آپ کے شاید عقل کو اور علم کی پیاس جو ہے اسے کچھ آسودگی میسر آ جائے، لیکن جو قلب پر اس کا اثر جو ہے پیدا ہونا چاہیے، مترتب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ اس تاثیر کے لیے، تذکر کے لیے، تذکر میں بیان کر چکا ہوں، اندر کی ایک شے ہے جسے کہ وہ ابھار کر لاتا ہے، وہ بات جو پہلے یاد تھی، کسی آیت کے حوالے سے، کسی نشانی کے حوالے سے آپ کو یاد آ گئی، اور یہ بالکل سپونٹینیس ایک ایکشن ہوتا ہے، اس میں آپ کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہے، خود بخود ایک شے جو ہے اندر سے ابھرتی ہے، یہ تذکر ہے۔ تو قرآن مجید سے تذکر، قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر انسان سمجھ رہا ہے اور دل پر وہ نازل ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے قلب کی گہرائیوں میں، ہماری روح کی پہنائیوں میں جو شہادت مضمر ہے وہ خود ابھر کر اوپر آ جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے سورہ قمر میں 4 یا 5 مرتبہ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چیلنج کا انداز ہے۔ ہم نے تذکر کے لیے تو قرآن کو نہایت آسان کر دیا، تو ہے کوئی تذکر حاصل کرنے والا؟ آسان ترین کتاب ہے دنیا کی اس اعتبار سے، لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے تدبر، دبر کہتے ہیں پیٹھ، کسی کا پیچھا کرنا، پیچھا پکڑ لینا، تدبر تفاعل ہے دبر سے، گویا کہ اب آپ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اور اس پہ غور کر رہے ہیں، سوچ بچار جاری ہے، فلسفیانہ منطقی معاملات ہیں، آپ اس پر تدبر کرتے چلے جائیے۔ یہ تدبر وہ شے ہے جس کے اعتبار سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے، اس لیے کہ وہ ایسی لامتناہی علم اور حکمت کا یہ خزانہ ہے کہ کوئی شخص اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے، بعض حضرات نے خود میرے بارے میں یہ کہہ دیا ایک تحسین کے انداز میں، میری غیر موجودگی میں، اس سے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے۔ میں نے کہلوایا انہیں، جن صاحب نے مجھے یہ جملہ بتایا ان کے وہ عزیز تھے، رشتہ دار تھے اور عالم ہیں بہت بڑے جنہوں نے یہ بات کہی، میں نے کہا ان سے کہیے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کا عبور ناممکن ہے کسی انسان کو حاصل ہو سکے، کسی درجے میں امکان اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عبور جس کو کہتے ہیں۔
اس لیے کہ عبور میں منطقی طور پر ثابت کرتا ہے. عبور اسے کہتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائیں آپ. یہ ہے عبور. قرآن مجید کا عبور ناممکن. اس کے کنارے ہے ہی نہیں، لامتناہی ہے. اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں کہ جس تک انسان پہنچ سکے. یہ پوری پوری عمریں انسان کھپا دے اور لگا دے اور صرف کر دے، تب بھی وہ نہ معلوم کتنے مقامات ہوں گے جہاں کہے گا واللہ عالم. امام راضی سے آگے بڑھ کر کون کھپائے گا اپنے آپ کو؟ لیکن یہ کہ کتنے ہی مقامات پر آ کر واللہ عالم کہہ کر اس کے دامن میں پناہ لینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. لیکن یہ پوری زندگی کھپانے کا معاملہ ہے، تدبر قرآن، اور اس کے لیے عربی کا گہرا فہم ہو. پھر یہ کہ صرف عربی نہیں، اس دور کی عربی جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر یہ کہ اس دور کا ماحول، اس کے حالات، پھر جو بھی کچھ لوگوں نے سوچا ہے، غور کیا ہے، احادیث کا ذخیرہ، اس پر بھی نظر ہو. پھر یہ کہ موجودہ دنیا کی معلومات بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں ان کی اکثریت وہ ہے کہ یک طرفہ علم ہے ان کا، صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں ہے. حالانکہ وہ دنیا کا علم جو ہے سائنسی معلومات کے ذخیرے سے وہ ظرف تیار ہوتا ہے، جس ظرف میں کہ آپ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو اس کے اندر منتقل کریں گے. جس کی مثال میں نے دی ہے کہ جیسے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سمندر میں تو پانی جو ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں. آپ کے پاس جتنا برتن ہے، جتنی بڑی بالٹی ہے، جتنی بڑی دیگچی آپ لے کر گئے اتنا ہی لے کر آئیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں اس سے زیادہ. تو جو آپ کا ظرف ذہنی ہے قرآن سے اتنا ہی کچھ آپ حاصل کر سکیں گے، اور یہ ظرف ذہنی بنتا ہے آپ کو یہ تمام معلومات حاصل ہوں. سائنس نے جہاں تک انسان کو پہنچایا ہے، ان سے جو ظرف ذہنی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے اگر کسی کو سروکار ہی نہیں. پھر جو مسائل ہیں پیچیدہ دنیا کے تمدن کے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں. تو قرآن مجید کی ہدایت کس برتن میں آپ لے کر آئیں گے؟ تو تدبر کے لیے اصل میں صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ دو طرفہ جو ہے، تب تدبر کا حق ادا ہوگا. اس کے لیے میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے اسی کتابچے میں، وہاں تو میں نے قرآن اکیڈمی کا تذکرہ کیا اسلام کی نشأت ثانیہ نامی کتابچے میں. اس میں ایک ایسی قرآن یونیورسٹی کا تذکرہ ہے کہ جا بجا ایسی یونیورسٹیز ہوں جن کا مرکزی شعبہ تو ہے قرآن، اور باقی اس کے گرد جو ہے تمام علوم اور فنون اور سائنسز اور سوشل سائنسز اور فزیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہوں. ہر طالب علم عربی اور قرآن تو ضرور پڑھے. باقی یہ کہ کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے، کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ تمام ان کے لیے قوت ماسکہ جو ہے، یہ نقطہ ماسکہ وہ قرآن مجید. دیکھیے خواب ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا ایسی کوئی یونیورسٹی وجود میں آئے. ایک خواب تو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں پورا کرایا قرآن اکیڈمی کا، لیکن یہ دوسرا خواب ہے. اس سے آگے چلیے، تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اب اس پر عمل کریں. عمل کے لیے بھی دو نہایت گمبھیر اصطلاحات آئی ہیں، حکم بالقرآن. اور حکم کی جو وضاحت اس کتابچے میں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں. کوئی بات جب انسان کی رائے بن جائے، دل ٹھک جائے، جب رائے بنے گی تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے. حکم بالقرآن کیا ہے؟ قرآن اس طرح آپ کے ذہن کا، آپ کی سوچ کا، آپ کے فکر کا جزو بن جائے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے قرآن کے مطابق نکلے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جو فیصلے نہیں کرتے، جن کی رائے نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ، جو قرآن کے ساتھ اپنی رائے نہیں قائم کر رہے ہیں، یہ حکم اس کو کہتے ہیں. تو در حقیقت انفرادی سطح پر جو آپ کی رائے ہوگی وہی آپ کا عمل ہوگا، اور اجتماعی طور پر اقامت ما انزل من اللہ. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تمہاری طرف. یہی بات آج ہمارے لیے ہے. یا اہل القرآن، جیسے حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اسی طرح یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ قرآن کا نظام قائم نہ کرو. یہ ہے اجتماعی سطح پر. اور آخری پھر اصطلاح جو ہے، اب اس کو پہنچانا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اس کی تبلیغ ہے اور تبیین ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، تبلیغ تو یہ کہ آپ نے پہنچا دیا. کم سے کم حق اس امت کی طرف سے جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس پر اس کا ادا ہو سکتا ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس قرآن کا ترجمہ
اور مختصر حواشی جب تک شائع نہیں ہوتے گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کا حق کسی درجے میں بھی ادا نہیں کیا۔ اور نمبر دو، تبیین، لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو بھی آج کے دور کا لیول آف کانشسنس ہے، جو بھی ان کی ذہنی سطح ہے فکر کی، اس کے مطابق قرآن مجید کو واضح جب تک نہیں کریں گے تو وہ تبیین کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ 5 حقوق کہ جو ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتے ہیں قرآن کے حسب صلاحیت و استعداد۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس تمثیل کا مصداق نہ بن جائیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔